حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے مالک وہ نماز نہیں پڑھتا ہے پھر بھی اس کی مال و دولت زیادہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیا اور مال و دولت میں کثرت اس لیے کر دیا ہے، اس لیے بڑھا دیا ہے کہ وہ دنیا سے آئے گا میری بارگاہ میں، اور جب آئے گا تو قیامت کے دن اس سے بڑی سختی کے ساتھ حساب لوں گا۔ یہیں سے غور کیجئے کہ اگر نماز پڑھتے ہیں اور دولت زیادہ ہو رہا ہے، دولت میں برکت ہے، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی دولت بڑھ رہی ہے تو سمجھیے کہ اللہ ناراض ہے، اور کل قیامت کے دن بڑی سختی سے میری پکڑ ہوگی، یہ سمجھے لوگ۔ اس لیے ہمیشہ پڑھا کیجئے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی کا گھر مسجد سے بہت دور رہتا ہے اور ایک آدمی کا گھر مسجد کے بغل میں رہتا ہے، فجر میں مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو یہ دور والا آدمی جو ہے چل کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور بغل والا آدمی سوئے رہ جاتا ہے، مسجد میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے، اسی کو نماز میں کھڑا کرتا ہے، اگرچہ گھر اس کا دور ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ جس سے ناراض رہتا ہے اس کو توفیق نہیں دیتا کہ آؤ مسجد میں تم۔ یہ توفیق کی بات ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے توفیق کی دعا مانگیں کہ مولا ہم سب کو بھی ہمیشہ آخری سانس تک نیک کام کرنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، اچھا کام کرنے کی توفیق دے۔ اور مولا ہم گنہگار ہیں، مجبور ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو خالق ہے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا رسول اللہ آپ کی ہم امتی ہے، آپ میرے آقا ہیں، ہم کمزور ہے، آپ بادشاہ ہیں میرے آقا۔ یا رسول اللہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس ناچیز سے بھی آپ راضی ہو جائیے، اس گنہگار سے آپ راضی ہو جائیے۔ اگر اللہ و رسول راضی ہو گئے تو معاملہ پار ہو جائے گا۔ اللہ و رسول راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور یہی ناراض ہو گئے تو بیڑا پھنس جائے گا۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ لوگ 11ویں شریف منا رہے ہیں، میں 10-5 منٹ حضور غوث پاک کی شان میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ غوث پاک کی شان بیان کرنا ہم سب کی کیا اوقات ہے۔ وہ تو اگر چوروں کو کہہ دے ولی تو وہ ولی بن جاتا ہے، کتنا چوری کیا یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، اگر کہہ دے کہ یہ ولی ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ اگر گوشت مرغا کا کھا کے ہڈی کو وہ جمع کر کے کہہ دے کہ کھڑا ہو جا تو وہی مرغا کھڑا ہوتا ہے جس کو اس نے ذبح کر کے کھایا ہے۔ یہ غوث پاک کی کرامت ہے۔ اگر وہ کہہ دے، ایک مرتبہ غوث پاک کی بارگاہ میں مریدوں نے دعوت کیا، بڑا مزہ آئے گا اس واقعہ سے اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں مریدوں نے آیا، دعوت کیا کہ حضور کل کی دعوت فلاں ٹائم کی میرے گھر میں۔ حضور غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک مرید آئے کچھ دیر کے بعد، حضور کل کی دعوت میرے گھر میں ہے، یعنی دن کا وہی دن، ایک ہی دن کی دعوت۔ کہتے حضور کل کی دعوت میرے گھر، حضور غوث پاک کہتے ٹھیک ہے۔ اور مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آنے والا شخص جو ہے دعوت دے رہا ہے، حضور غوث پاک قبول کر رہے ہیں، اور ایک ہی دن کی دعوت ہے، ایک ہی دن ایک ہی ٹائم میں۔ اتنے میں تیسرا آ گیا، پھر کہتا حضور کل کی دعوت میرے گھر میں۔ پھر چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، ساتواں آیا، اسی طرح کرتے 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 70 آدمی ایک ہی دن کی دعوت ایک ہی ٹائم کا حضور غوث پاک کو دے رہے ہیں، اور حضور غوث پاک نے سب کی دعوت کو قبول کیا ہے، سب کی دعوت کو قبول کیا۔ اور مدرسے میں پڑھنے والا بچہ سب کو دیکھا ہے، پورا منظر دیکھا ہے کہ آنے والا دعوت دے رہے ہیں، ایک دن کی دعوت ہے، ایک ہی ٹائم کی دعوت ہے، اور حضور غوث پاک سب کی دعوت قبول کرتے جا رہے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ جب وہ دن آیا، وہ گھڑی آئی، حضور غوث پاک اس کے ہاں بھی دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں،
اسی ٹائم میں اس کے ہاں بھی کھا رہے ہیں، اس کے ہاں بھی کھا رہے ہیں، اس کے ہاں بھی، سب کے ہاں کھا لیے۔ جب واپس آئے تو دوسرا دن پھر جب دعوت کھا لیے اس کے بعد والا دن ایک مرید آیا، دوسرے مرید سے بات کر رہا، جانتے ہو بڑے پیر دستگیر کی دعوت کل میرے گھر پر تھی، حضور غوث پاک نے میرے ہاں کھانا کھایا ہے، میں بڑا قسمت والا انسان ہوں، میرا تو تقدیر چمک گیا ہے، اللہ نے ایسے ولیوں کو میرے گھر میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم کی بارش کیا ہے کہ غوث پاک جیسے ولی کو میرے گھر میں بھیجا ہے، میں بہت قسمت والا ہوں۔ تب تک اس نے کہا کہ غوث پاک تو میرے ہاں تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بحث ہو گیا چالو، اس نے کہا میرے ہاں تھے، اس نے کہا میرے ہاں تھے۔ تب تک تیسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے تم دونوں جھوٹے ہو، حضور غوث پاک کل فلاں وقت کی دعوت میں میرے گھر میں تھے۔ اب تینوں میں جھگڑا ہوا، وہ بچہ دیکھ رہا تھا پہلے ہی سے، جو مدرسے کا تھا وہ سب دیکھ رہا تھا۔ ابھی یہ تین جھگڑ رہا تھا کہ چوتھا آ گئے، کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، غوث پاک تو میرے گھر میں تھے۔ اب یہ چار میں جھگڑا شروع، تب تک پانچواں آئے، کہا کہ تم جھوٹے ہو، حضور غوث پاک میرے گھر میں تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے 70 آدمی جمع ہو گئے، سب نے کہا کہ حضور غوث پاک میرے گھر میں تھے، میرے گھر میں تھے، میرے گھر میں تھے۔ جھگڑا جب بڑھ گئی تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سب پہنچ گئے اور کہنے لگے ہیں غوث پاک آپ ہی بتائیے، کل آپ کی دعوت میرے گھر میں تھی، آپ میرے گھر میں تشریف لے گئے تھے نا؟ تب تک دوسرا کہتا میرے گھر میں لے گئے تھے نا، تیسرا کہتا میرے گھر میں گئے تھے نا، چوتھا کہتا میرے گھر میں گئے تھے نا۔ اب سب نے جب اپنا دعویٰ کیا، حضور غوث پاک کے مدرسے کے سامنے ایک پیڑ بہت بڑا سا تھا، حضور غوث پاک نے فرمایا او میرے مریدو ذرا اس پیڑ کے طرف دیکھو، ذرا اس پیڑ کے طرف دیکھو۔ جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو ہر پیڑ کے ہر پتے پر غوث پاک نظر آ رہے، پیڑ کے ہر پتے پر غوث پاک نظر آ رہے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا اے مریدو تم سب سچ کہتے ہو، میں سب کے گھر میں گیا تھا، ایک نہیں 70 کے گھر میں ایک ہی وقت گئے، تو حیرت کیا ہے؟ حضور غوث پاک ایک ہی وقت میں دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو 70 آدمی کے ہاں بیٹھے ہیں، 70 آدمی کے ہاں ایک ہی وقت میں کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کی کرامت ہے کہ ایک وقت میں سب کے ہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھائے، سب گواہ بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں غوث پاک 70 آدمیوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور اسی وقت جو ہے پیڑ کے ہر پتے پر غوث پاک نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہے، ولیوں کا شہنشاہ ہے غوث پاک، ان کی شان کوئی کیا بیان کرے، جو بیان کر لیتے ہیں یہ ان کا فضل اور مہربانی ہے، ان کی کرامت ہی سمجھیے کہ بیان کر لیتے ہیں۔ وہی غوث پاک جب چوروں کو کہا کہ ولی، اب ختم کر دیا ہے نا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوروں کو ولی کہا تو ولی بن گئے، کسی کو ابدال کہا تو ابدال بن گئے، یعنی جس کو جو کہا وہی بنتے گئے۔ اللہ نے غوث پاک کو وہ کرامت عطا فرمائی تھی، غوث پاک اس منزل پر فائز تھے کہ جو منہ سے نکلتا تھا وہی ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا اسی محفل کو ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے گھر میں ماں باپ دادا دادی خاندان رشتہ دار جو بھی ایمان والے چلے گئے ہیں، مولا اسی محفل کے صدقے میں جس میں تیرے اور تیرے رسول کا ذکر کیا گیا، تیرے محبوب کا میلاد منایا گیا، مولا تو اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے میں ان تمام کی بخشش فرما دے۔